ایک سامورائی کی ٹریننگ 10 سال کی عمر میں شروع کر دی جاتی تھی۔ اسے تیر اندازی، تلوار چلانا، ہر قسم کا ہتھیار چلانا اور گھڑ سواری کرنے میں مہارت حاصل کرنی پڑتی تھی۔ ناظرین گرامی، سامورائی جنگجوؤں کا ایک گروہ تھا۔ یہ جاپان میں 10ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج پر تھا۔ اس خطرناک طبقے نے 19ویں صدی عیسوی تک فوجی خدمات انجام دیں۔ ایلیٹ اور اعلیٰ تربیت یافتہ سامورائی اپنے کام میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ ان کی تلواروں کی دھاریں اتنی تیز ہوتی تھی کہ یہ ایک سیکنڈ میں آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی تھیں۔ ان کی تلواروں کی دھاریں پوری دنیا میں مشہور تھیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست روز وقاص اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں اصغر ٹی وی۔ ناظرین گرامی، سامورائی جاپانی ہراول دستے کے سب سے اہم یونٹ میں سے ایک تھے اور ان لوگوں کو شکست دے پانا ناممکن تھا۔ ان لوگوں کو ننجاز سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا کیونکہ انہی لوگوں نے ہی ننجاز کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر آپ لوگ ننجاز کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گی، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سامورائی کی تاریخ میں آپ کو بہادری کی ایسی مثالیں ملیں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ماسٹر کے بہت ہی زیادہ وفادار بھی ہوا کرتے تھے۔ خاص طور پر اگر ان کا ماسٹر جنگ میں مارا جاتا یا پھر یہ لوگ جنگ میں ہار جاتے تو انہیں اپنے ماسٹر کی طرح ہی رسمی خودکشی کرنا پڑتی تھی، جو کہ بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے پیٹ کے اندر چاقو مار کر خودکشی کرنا کوئی بہادر شخص ہی کر سکتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سامورائی فوجیوں کی اصل شروعات کہاں سے ہوئی اور ان کا اس دور میں کیا سٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، 792 میں جاپان کی کرپٹ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یہی وہ دور تھا جہاں سے سامورائی کی شروعات ہوئی، اور کئی لوگوں نے اپنی پرائیویٹ ایجنسیاں بھی کھول لیں جن میں وہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، جنہیں آپ بھاڑے کے سپاہی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر انہیں باڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر سامورائی لوگ ایسے نہیں تھے، وہ بغیر تنخواہ کے بھی کام کیا کرتے تھے، اور اس طرح ان کی بہادری اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے جاپانی جاگیرداروں نے انہیں آفیشیلی طور پر گورنمنٹ سے سفارش کرا کر فوج میں ایک یونٹ بھرتی کروا دیا، اور یہ سبھی لوگ کینٹو پلین نام کی ایک پہاڑی سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر ایک چھوٹا سا قصبہ بسا ہوا تھا، اور انہوں نے شمالی قبائل کے خلاف مہم میں قیمتی تجربہ حاصل کیا ہوا تھا، اور ان کی قابلیت کی بدولت یہ بہت ہی مشہور ہو چکے تھے اور انہیں معاشرے میں ایک عزت دار سٹیٹس بھی مل چکا تھا۔ ناظرین گرامی، اب ان کی تلواروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جاپانی سامورائی کی تلواریں اپنی طاقت اور کاٹنے کی قابلیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھیں۔ ان کو بنانے اور مہارت حاصل کرنے والے لوگوں نے 5ویں صدی عیسوی میں یہ کام شروع کر دیا تھا۔ لوہے کو پگھلا کر کس طرح تلوار بنائی جاتی ہے، یہ ٹیکنیک چائنا اور کوریا سے جاپان میں لائی گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ہتھیاروں میں عرب کے ڈیزائنز بھی موجود تھے، یعنی کہ عرب میں جو ہتھیاروں کے ڈیزائن استعمال کیے جاتے تھے وہ جاپانی فوجی بھی استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوہار قدیم جاپانی سٹیل تاماگین کا استعمال کر کے تلواروں کو بنایا کرتے تھے، جن کی دھار بہت ہی تیز ہوا کرتی تھی، اور ایک تلوار پر سٹیل کی درجنوں لیئرز چڑھائی جاتی تھیں تاکہ اسے اور بھی تیز بنایا جا سکے۔ مگر ان تلواروں کے ساتھ ساتھ انہیں چلانے کا ہنر بھی صرف اور صرف سامورائیز کو آتا تھا۔ دوستو، جاپانی سامورائی اور ان کی تلواروں کا عروج زوال کی طرف 19ویں صدی میں پہنچا، کیونکہ 19ویں صدی میں جاپان نے مغربی کلچر کو اپنا لیا تھا اور وہ اپنے قدیم لباس اور رسومات کو چھوڑ چکے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سامورائی کا دور ختم ہو گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے فرینڈز اور فیملی ممبرز تک لازمی پہنچ سکے اور انہیں بھی سامورائیز کی تاریخ کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔